اب مقام محمود وہ ہے جہاں تعریف ہی تعریف ہے۔ محمود کا معنی جس کی حمد کی جائے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا معنی بھی یہی ہے کہ جن کی ہر لمحہ تعریف کی جائے، ہر لمحہ ان کی عزت اور توقیر کی جائے۔ تو اس میں یہ شے کہ یہ جو مقام ہے یہ اس وجہ سے نہیں ہے، اور کوئی بھی مقام انسان اپنے میں ایک جنرل بات کہ مقام کوئی اپنی جدوجہد سے حاصل کر لیتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ جدوجہد سے حاصل کرنا، ایک یہ ہے کہ اس کا عطا کرنا، ان دونوں میں فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ اب جس طرح مثلا ایک بزرگ ہیں اولین دور کے، ان کا ایک ارشاد جو ہے کہ اگر فضا میں اڑتے ہوئے کسی شخص کو دیکھے تو سب سے پہلے اس بات کا تعین کر، اس بات کا یقین کر کہ وہ شریعت کا پابند ہے یا نہیں۔ اگر وہ شریعت کا پابند ہے تو وہ نعمت اس کے پاس من جانب اللہ ہے، اگر شریعت کا پابند نہیں تو وہ شیطنت ہے۔ اب یہ جو شے ہے، اب دیکھیں کرامات کی بات کرتے ہیں یا معجزات کی بات کرتے ہیں، کیا غیر مسلموں کے پاس معجزے نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس کرامات نہیں ہیں؟ کیا وہ عقل کو خیرہ کر دینے والی بات نہیں کرتے؟ ان کے ہاں ایسے معاملات نہیں ہیں، لیکن کیا اس پر یقین کرتے ہیں آپ؟ اور یقین نہ کرنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی غلامی میں نہیں ہے۔ اب جو نعمت بھی، جو شے بھی، جو کام بھی، جو عطا بھی، جو فضل بھی، جو کرم بھی، جو نعمت بھی، وہ بواسطہ بصدقہ ذات سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے، ملتی اللہ کے ہاں سے ہے، اس وسیلے سے اور اس مقام سے آ کے ملتی ہے۔ جس ذریعے سے جس مقام سے ملے گی، کیا وہ مقام خود زرخیز نہیں ہوگا؟ اب زمین کا کہ ایک جگہ دو بالکل قریب ایک کھیت میں ریت بہت زیادہ ہے، ایک کھیت میں مٹی سخت ہے، اب کیا دونوں کی ییلڈ ایک جیسی ہوگی؟ دونوں کی فصلیں ایک جیسی ہوں گی؟ اگر دونوں میں ایک مقدار میں گندم کا بیج ڈالا جائے، ایک طرح کی ان کی نگہداشت کی جائے، تو ریتلا جو کھیت ہوگا اس کی ییلڈ اس کے مقابلے برابر نہیں ہوگی جو ایک نارمل مٹی کا کھیت ہے۔ یہ اسی طرح سے یہ کہ جو نعمت، جو کرم، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسط سے، ان کے توسل سے، ان کے وسیلہ جلیلہ سے ان کے ہاں سے عطا ہوگی، یقیناً وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوگی۔